الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 7 ہے کتاب الصلاۃ کا، یا کتاب الصلاۃ میں جو پہلا باب ہے باب المواقیت کا۔ سابقہ درس میں حدیث نمبر 4، 5، 6 کی تشریح ہو رہی ہے اور اس حدیث سے مستنبط جو فائدے ہیں وہ میں بیان کر رہا تھا۔ اب پہنچ رہے ہیں جو چوتھا فائدہ ہے یا چوتھا جو مسئلہ ہے۔ تو چوتھا فائدہ یا چوتھا مسئلہ یہ ہے، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا۔ تو کیا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، عشاء کے بعد جگنا اور ایسے ہی بات چیت کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جگنا اور ایسے ہی بات چیت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بار بار ذکر کیا آپ لوگوں نے سابقہ درس میں، تاکہ فجر کی نماز نہ چھٹے جماعت سے یا ایسے ہی وقت سے۔ اب سوال آپ لوگوں سے ہیں، سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، بات کرنا ناپسند کرتے تھے۔ یہ کون سی بات مراد ہے؟ عام بات۔ اور واضح کوئی جواب دے سکتا ہے؟ عام بات تو آپ کا جواب عام ہو گیا۔ لغو بات، اچھا، تب لغو کے بعد، لغو کی اگر بات ہے تو عشاء سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ تب پھر فرق کیا رہا عشاء کے بعد اور عشاء سے پہلے؟ اچھا، کسی کے پاس واضح جواب ہے اور واضح؟ کوئی بھی بات نہیں۔ اچھا، صحیح بات ہے اگر اس سے بھی۔ اچھا، تو بہرحال مراد ادھر حدیث اور کلام سے ہے وہ کلام جو مباح ہو، جائز کلام، ورنہ ناجائز یا غلط یا لغو بات جو ہے وہ تو ہر وقت مکروہ ہے، ہر وقت وہ ناجائز ہے، اور فالتو بات ہر وقت وہ ناجائز ہے بلکہ اس میں حرام ہے، تو اس کا تعلق عشاء سے نہیں ہے۔ تو ادھر مراد عشاء کے بعد جو آپ کون سی بات کو ناپسند کرتے تھے وہ مباح بات جو عام وقت میں جائز ہے بات کرنا، لیکن عشاء کے بعد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس طرح واضح ہو رہا آج کل بھائیو ہم اور آپ یا بہت سے لوگ عشاء کے بعد جگتے ہیں، بلکہ عشاء کے بعد بازاریں جاتے ہیں، دکانیں 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں، بلکہ 12 کے بعد جو دکانیں کھلی رہتی ہیں اس میں اور بھیڑ ہوتی ہے اور کمائی ہوتی ہے اور بھیڑ بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں لوگ کب سوتے ہیں، اس کا معنی مطلب ان میں سے اکثر فجر کی نماز کے بارے میں نہیں پوچھیں آپ ان سے، ان کے شیڈول میں ہوتے ہی نہیں فجر کی نماز کے کتنے اوقات ہیں یا کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 4۔ وہ فجر کا وہ تصور وہی رمضان میں کرتے ہوں گے، اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے، اللہ المستعان۔ چلے جائیں وہ مسلمانوں کے علاقوں میں جہاں مسلمان بستیاں ہیں، بلکہ بلڈنگیں ہیں، کئی فلور ہیں اور اس میں مسلمان ہی رہتے ہیں، جمعہ میں دیکھیں اور پھر فجر میں دیکھیں۔ جمعہ میں روڈ پر مصلے بچھا کے پڑھتے ہیں، روڈ سب جام کر دیتے ہیں، اور وہی فجر میں 1 صف 2 صف 3 صف، اور وہ بھی عمر ان کی جو 50 60 70 کے قریب جو حج کر کے آ گئے ہیں، اب اللہ اللہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنا بس باقی ہے۔ تو اللہ المستعان۔ لیکن اگر یہ آدمی جگ رہا ہے، غور سے سنیں، اگر آدمی جگ رہا ہے شرعی علم حاصل کرنے کے مقصد سے، جس طرح آپ لوگ، یا ایسے ہی کوئی مہمان آ گیا، یا کوئی مصلحت کے تحت گھر والوں سے، بچوں سے بات کر رہا ہے، بیوی سے کر رہا ہے، یا ایسی ضرورت ہے، مصلحت ہے جس کا تعلق امت سے ہے، مسلمانوں سے ہے، جیسے حیۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یا جیسے جو پولیس ہیں جو لوگوں کی حفاظت کے لیے جگتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے اگر جگ رہے ہیں تو وہ جائز ہے
لیکن بشرط فجر کی نماز جماعت سے اور ٹائم سے نہ چھٹے۔ پانچواں جو مسئلہ ہے، پانچواں فائدہ، ہاں اس کے بعد دیکھیں ترتیب سے فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، تو فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے یہاں تک کہ مصلی بغل والے کو پہچاننے لگتا تھا۔ تو اس سے واضح یہ ہو رہا ہاں کہ فجر کی نماز آپ کب پڑھتے تھے؟ اندھیرے میں، یعنی اول وقت میں، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اور اول وقت فجر کا وہی ہے غلس کا وقت، اور غلس میں کیا؟ یعنی اول وقت جو صبح کا ہے وہ رات کے آخری وقت کی تاریکیوں سے مخلوط ہوتا ہے، یعنی اندھیرے کا غلبہ رہتا ہے۔ صبح شروع ہو جاتی ہے لیکن اندھیرے کا غلبہ رہتا ہے۔ تو ادھر اسی وقت میں پڑھتے تھے، اول وقت میں پڑھتے تھے۔ طلوع فجر ثانی، جب یہ فجر ثانی طلوع ہو جاتا تھا، جس وقت سے ہم روزہ بھی جب رکھتے ہیں اس وقت سے لے کر جو غروب آفتاب تک کھانا پینا اور تمام مفطرات چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی وقت کے اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ غلس کے وقت میں سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے کو بغل میں پہچاننے لگتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں اس بات کی تاکید ہے، یعنی 60 سے 100 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، یعنی واللہ عالم، یعنی 20 منٹ تک 25 منٹ تک امامت کراتے تھے۔ اس کے بعد بھی بغل والے کو پہچانتا تھا آدمی۔ تو اس سے واضح ہوا کیا کہ اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اگر بیچ وقت میں پڑھتے تو ایک دم اجالا چھا جاتا، جس طرح کہ آج جو تاخیر سے پڑھتے ہیں وہ پورا اجالا، یعنی لائٹ بند کر دیں گے تب بھی پوری مسجد میں اجالا ہوتا ہے، اگر کھڑکیاں کھلی ہیں اور ایسے جگہ پر ہیں، بند کمروں میں نہیں ہے مسجد۔ اور ادھر کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لائٹ وائٹ کی وہ تو نہیں تھا سسٹم، تو بغل والے کو پہچاننے لگتے تھے۔ تو اس بات کی تاکید ہے کہ اس کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ چھٹا جو مسئلہ ہے، 60 سے 100 آیتوں تک کی تلاوت کرتے تھے، تو اس سے کیا واضح ہوا کہ فجر کی نماز میں قرات لمبی ہونی چاہیے، اور فجر کی نماز کی رکعتیں اسی لیے 2 ہیں، جبکہ اور پوری 5 جو فرائض ہیں اس میں سے صرف 2 رکعت والی نماز فجر ہے، باقی الاصل پوری نمازیں 4 ہیں سوائے مغرب، اس لیے یہ دن کا وتر ہے، اور فجر 2 ہی، اس لیے اس میں قرات لمبی کی جاتی ہے۔ اور سابقہ دروس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قرآن الفجر یعنی صلاۃ الفجر، تو صلاۃ الفجر کی تعبیر قرآن سے اللہ نے کیا، اس لیے اس میں لمبی تلاوت، لمبی قرات کی جاتی ہے، اور اسی لیے 2 رکعت ہے تاکہ 4 رکعتوں کی جگہ پر قرات لمبی ہو جائے، اور اسی وقت میں دن اور رات کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت سے تساہل کرتے ہیں، اور ان کی فجر کی نماز جو ہوتی ہے وہ عشاء سے مختصر ہوتی ہے، جبکہ فجر کی نماز اور نمازوں کی بنسبت لمبی ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی لوگ کے اندر اس وقت چستی ہوتی ہے، سو کر آئے ہیں، خاصتاً اگر عشاء کے بعد فوراً سو گئے ہیں تو ان کا ایک دم بیٹری ایک دم فل ہوتا ہے اور پورے نشاط میں ہوتے ہیں، اور بہت ہی غور سے پھر سنتے ہیں، اور قرآن مجید کا پھر مزہ آتا ہے بھائی، اور اس وقت ابھی بھی سکون کا وقت ہوتا ہے تو سمجھ بھی آتی ہے۔ اسی لیے جو حکمت ہے، رات والی نمازیں جہراً پڑھی جاتی ہیں اور دن والی نمازیں سرن پڑھی جاتی ہیں، جیسے ظہر اور عصر، اور مغرب رات شروع ہو جاتی ہے، عشاء واضح ہے رات میں، اور فجر بھی ابھی بھی رات ہی سے قریب ہے، مکمل اجالا نہیں ہوا بلکہ سورج نہیں نکلا ابھی۔ کیوں؟ اس لیے رات میں ہی لوگ حرکتیں کرنا بند کر دیتے ہیں۔ الاصل یہ ہے، بعد نظام سب بدل گیا تو سکون طاری ہو جاتا ہے۔ ارے گاؤں میں ابھی بھی آپ گاؤں پہ رہیں گے، کئی کلومیٹر پر اگر گاڑی جا رہی ہے تو آپ جب تک وہ گاڑی کئی منٹ تک آگے نہیں جاتی اس کی پوری آواز سننے میں آتی ہے، تو یہ سناٹا رہتا ہے۔ تو اسی لیے جو حکمت ہے کہ دن میں شور اور لوگ جا رہے ہیں تو مناسب نہیں ہے کہ قرات یا بلند آواز میں امام صاحب قرات کریں۔
اور رات میں اس لیے کہ خاموشی طاری ہو جاتی، سناٹا، تو سننا سمجھنا آسان ہو جاتا، پڑھنے میں بھی آسان اور سکون اور مزہ ملتا ہے، اسی لیے ادھر یہ مشروع ہے۔ تو بہرحال چھٹا فائدہ کیا ہے کہ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں قراءت لمبی کرنا یہ کیا ہے؟ مشروع اور مستحب ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشروع اور مستحب ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 ہی رکعت پر یہ نماز مشتمل ہے، تو بہتر ہے کہ اس میں قراءت لمبی کی جائے، اور ایسے ہی لوگ ماشاءاللہ پورے نشاط کے ساتھ آتے ہیں تو سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور ایسے ہی قرآن مجید کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا جو مقصد ہے اس پر عمل کیا جائے تو وہ اچھی طرح سمجھنے کا موقع ہے تاکہ اس پر عمل کریں۔ تو یہ اس طرح لمبی قراءت اور ایسے ہی لمبی تسبیح، دعا، تو اس کے ساتھ ساتھ بھلائی اور خیر ہی خیر ہے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق جو فائدے ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں جو حدیث نمبر 7 ہے، اور اس حدیث کا تعلق باب المواقیت سے ہے۔ سب سے پہلے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نماز مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے یا پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوتا تو اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا، یعنی نکلتے ہوئے وہ بھی تیر ساتھ میں لیتے ہوئے، سمجھیے ایک طرح ایک تدریب ہے، تو دیکھتے رہتے تھے کہاں گر رہا، اور تیر سے کچھ پھینکنے سے کچھ لمبی مسافت تک یہ تیر جا کر یہ گرتی ہے، نہ کہ قریب میں۔ تو اس سے واضح کیا ہو رہا کہ مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کرتے تھے کہ تاخیر سے پڑھیں؟ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھتے تھے۔ پوری نمازوں کے بارے میں دیکھیں تاکید ہے کہ اول وقت میں، سوائے ایک نماز عشاء کی نماز۔ اچھا، تو حدیث کا ترجمہ پھر سے ایک مرتبہ، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہوتا تو اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا۔ بخاری و مسلم۔ حدیث کے جو راوی ہیں ان کا تذکرہ پہلی مرتبہ ہو رہا تو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے ابو عبداللہ یا ابو خدیج، کنیت ہے ابو عبداللہ یا ابو خدیج، نام ہے رافع، ان کے والد کا نام خدیج، خا پر فتحہ ہے اور دال پر کسرہ ہے، خدیج، جس طرح خدیجہ خدیج۔ الانصاری الاوسی ہے، انصار میں 2 قبیلہ مشہور، خزرج اور الاوس، تو یہ قبیلے اوس سے تھے۔ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے وہ چھوٹے تھے۔ پھر غزوہ احد اور خندق میں شریک رہے اور اکثر غزوات میں شریک رہے۔ احد موقع پر غزوہ احد میں ان کے سینے پر ایک تیر لگ گئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیر کو نکالے، یعنی اس قدر گہرا، یعنی اندر جا کر پھنس گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رافع، اگر تم چاہو تو ہم یہ جو تیر ہے اور ایسے اس کا جو لوہا جو دھار والا ہے، یہ لوہا جو ہے وہ نکال لو، اور ساتھ ساتھ اس سے جو جڑا ہوا سمجھیے جو لکڑی ہے یا ایسے ہی وہ بھی لوہے کا، چاہو تو صرف یہ تیر اوپر والا حصہ نکال دو اور اندر یہ جو سینے تک پہنچ گیا ہے اس کو چھوڑ دوں، اور قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، جو تیر ہے، جو لوہا ہے، جو سینے میں پہنچ گیا ہے، اور اس سے جو متصل ہے وہ لوہا یا لکڑی کا ہو، اس کو آپ نکال دیں۔ ذہبی کہتے ہیں کہ صحرا میں رہنا پسند کرتے تھے اور ان کے پاس کافی علم تھا مزارعہ اور مساقات کے بارے میں۔ وہ جو کھیت جو اپنے ہاں کہتے ہیں کس میں دینا، بٹیا بولتے ہیں، یعنی بانٹ کر دینا،
یعنی اتفاق، زمین آپ کی ہے اور دوسرا محنت کرے، آپس میں اتفاق ہو جائے گا کہ آدھا آپ کو خرچ کرنا پڑے گا پانی پہ مثلاً، کھاد پر، اور پھر اس کے بعد 50 جو اس میں اناج تیار ہوگا اس کے متعلق بہرحال ان کا یہ جو زخم ابھرا مرنے سے پہلے سن 74 ہجری میں مدینہ میں، اور اس وقت ان کی عمر صرف 86 یا ان کی عمر 86 سال تھی، اور اپنی قوم کے یہی بڑے ذمہ دار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں 78 حدیثیں، جس میں 5 حدیثوں پر اتفاق ہے امام بخاری امام مسلم کا، اور 3 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔ حدیث کی تخریج تو اس کی روایت کس نے کی ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے پیج نمبر 94، حدیث نمبر 559، کتاب مواقیت الصلاۃ، باب وقت المغرب۔ دیکھیے مواقیت الصلاۃ کی اہمیت، امام بخاری نے مکمل ایک کتاب باندھا اس کے لیے، صرف کتاب صلاۃ میں باب نہیں باندھا، مکمل صرف مواقیت پر ایک کتاب باندھا، اس لیے ایک کتاب کے اندر بہت سے ابواب آ جاتے ہیں۔ تو کتاب مواقیت الصلاۃ باب وقت المغرب، امام مسلم، پیج نمبر 256، حدیث نمبر 637، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، باب بیان اول وقت المغرب عند غروب الشمس، کلاہما، یہ دونوں حضرات کا یہی اسناد ہے، یعنی یہ اسناد متصل ہے، ان کے شیخ ہیں، دونوں کے شیخ اس میں ایک ہی ہے۔ محمد بن بحران الرازی سے روایت کرتے ہیں امام بخاری امام مسلم دونوں، جو روایت کرتے ہیں ولید بن مسلم سے، جو روایت کرتے ہیں الاوزاعی سے، جو روایت کرتے ہیں ابو النجاشی سے، جن کا نام ہے عطاء ابن صہیب مولا رافع ابن خدیج، جو روایت کرتے ہیں رافع ابن خدیج سے۔ پھر وہی حدیث كنا نصلي المغرب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى آخرہ۔ اب یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت، وَإِنَّهُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبارت واضح ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، پھر ہم میں سے نماز سے فارغ ہو کر نکل جاتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعُ نَبْلِهِ، تو اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا۔ النبل جو ہے وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعُ نَبْلِهِ، ایسے ہی ہے نبلہ، نون پہ فتحہ ہے، با پر سکون ہے۔ یہ عربی تیروں کو کہا جاتا ہے نبل، اور یہ مؤنث ہے، نبل مؤنث ہے، اور اس کا مفرد نہیں ہے، اس کا جمع نبال اور انبال ہے۔ تو نبل جو ہے یہ جمع ہے، اور اس کا جمع کیا ہے؟ انبال، اور ایسے ہی نبال، اور اس کا مفرد نہیں ہے۔ اور یہ نبل جو ہے مؤنث ہے، نہ کہ مذکر ہے، بظاہر مذکر کا صیغہ ہے لیکن یہ مؤنث ہے، تو کہیں گے ہادی نبل، ہاذا نبل نہیں کہیں گے۔ اچھا، اب اس حدیث سے جو فائدے ہیں تو کیا رہا ہے؟ بہت ہی تیزی سے فوائد تک پہنچ رہے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ اہم فائدہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اور وجہ استدلال کہاں ہے؟ تیر کے گرنے کی جگہ دیکھتے تھے واضح طور پر۔ اچھا، میں ذکر کر رہا ہوں اور آپ سے پھر سوال کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ، پہلا سبق یہ ہے، اس حدیث سے بات واضح ہوئی، یہ مسئلہ مستنبط ہے کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اول وقت میں پڑھنا یہی مستحب ہے۔ اور ایسے ہی مغرب کی نماز میں، یہ بھی سوال کروں گا، اور ایسے مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کرنی چاہیے۔ چلیے، اول وقت میں پڑھنا چاہیے یہ واضح ہے، لیکن قرأت مختصر کرنی چاہیے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ ہاں، اس لیے کہ اگر لمبی قرأت کرتے تو اندھیرا چھا جاتا۔ تو یہ دیکھیے سبحان اللہ، اہل علم کس طرح استدلال کرتے ہیں دونوں۔ یہ پہلا تو واضح ہے لیکن دوسرا بھی اس کا وہ لازم ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور ایسے ہی اس میں قرأت مختصر کرنا یہ بھی مشروع اور مستحب ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی نکلے تو ابھی بھی
اجالا باقی ہو. یہاں تک کہ صحابہ کرام نکلتے تھے اور پھر تیر سے پھینکتے تھے یا تیر لگاتے تھے، اور یہ تیر جہاں یہ گرتی تھی اس کا وہ جگہ ان کو دور ہی سے دکھتا تھا، اس لیے کہ ابھی بھی اجالا باقی ہوتا تھا. اچھا، اب ادھر اسی سے متصل ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آئے، تو کیا اس کا معنی مطلب کہ مغرب کی اذان کے بعد فوراً ہی جماعت شروع کر دینی چاہیے؟ ممکن ہے اس حدیث سے کہا جائے کہ ہاں، لیکن کچھ ٹائم دینا چاہیے. اب کیا دلیل ہے آپ کی؟ اب کیا دلیل ہے؟ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1111، یہ نمبر یاد کر لیں. ہاں، 1111 حدیث نمبر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال فی الثالثۃ لمن شاء، کہ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے پڑھو. تیسری مرتبہ کہا اگر جو چاہے، یعنی واجب نہیں ہے، لیکن آپ نے تاکید کیا نہیں پڑھنے کے لیے، تو اس سے واضح ہوا کہ جو پڑھنا چاہے اس کے لیے وقت دینا چاہیے. جو نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے یا اس وقت ابھی وضو کر رہا ہے یا کچھ تاخیر کر رہا تو اس کی مرضی، یا پہلے سے بیٹھا ہوا مسجد میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تو اس کی مرضی، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھ لے. تو کچھ وقفہ ہونا چاہیے لیکن زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، 5 منٹ یا 2 رکعت کے برابر 5 منٹ، 4 منٹ، اتنا ہی، زیادہ نہیں، اس لیے کہ اس حدیث کے روشنی میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے. اچھا، ادھر اسی سے متصل ایک سوال اب ہے، تو کیا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو کچھ تاخیر کر کے پڑھنا ناجائز ہے، یا مغرب کی نماز کو تاخیر کرنا، بہتر کی بات نہیں ہو رہی ہے، تاخیر کرنا، کچھ تاخیر کرنا، مثلا 1 گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ تاخیر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا، دیکھیے سوال دقیق ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں مستحب کی بات، مستحب کی بات ہو گئی کہ اول وقت میں، جائز کی بات ہے. جائز کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، مستحب کا دائرہ ذرا تنگ ہوتا ہے. پھر اس سے مزید تنگ پھر بات جب آتی ہے کہ واجب ہے کلیئر یا مثلا وہ حرام ہے، تو ادھر سوال غور سے سنیں، عام باتیں عام جواب نہیں دیں. سوال یہ ہے کہ کیا مغرب کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا جائز ہے، مان لے 40 منٹ، 45 منٹ، یا حرام؟ جائز. کیوں جائز ہے؟ ہاں، بہت صحیح. اس لیے مغرب کا نماز کا اول یہ وقت ہے، اور کب تک یہ مغرب کا آخری وقت کب ہے؟ سرخی شفق کے غیاب تک. اور اس کا ذکر کیا گیا سابقہ دروس میں کہ اس کا ٹائم اذان مغرب کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 25 منٹ کے بعد یہ شفق غائب ہوتا ہے. تو یہ شریعت نے اتنا چھوٹ جب دیا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے اول وقت میں پڑھیں. تو اگر اس کا فائدہ، لیکن اب جائز ہے تو یہ نہیں کہ قصداً تاخیر کرے آدمی. اس کا فائدہ اب کب ہمیں حاصل ہوگا؟ مان لیں آپ سفر میں ہیں یا شہری میں ہیں، کہیں پھنس گئے ٹریفک میں، تو الحمدللہ کہا جائے گا الحمدللہ ٹائم وہاں تک بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہی اس کا ایک ہی وقت ہے اب یہیں پڑھو یا گاڑی سائٹ میں کرو مثلا. یا آپ بس میں ہیں، بس میں بھیڑ ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد پہنچ جائیں گے، کہا جائے گا الحمدللہ ابھی بھی مغرب کا وقت ہے. تو ادھر تاخیر کرنا یہ جائز ہے. رہی بات افضل کی تو اول وقت میں. اس طرح اس حدیث کے متعلق باتیں مکمل ہو گئی، ابھی بھی کچھ وقت باقی ہے، اسی لیے تیزی سے ایک نئی حدیث، حدیث نمبر 7 یہ یا حدیث نمبر 8 یہ بھی ذکر کر دوں. حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، عربی میں جو عبارت ہے وہ پڑھ رہا ہوں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا ان اشق على امتی. رواہ مسلم. حدیث کا ترجمہ غور سے سنیں، اور آپ میں جو باذن اللہ عز و جل غور سے سن رہے ہیں یہ جواب دے پائیں گے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز عشاء اتنی تاخیر سے پڑھی کہ رات کا کیا؟ رات کا اکثر حصہ گزر گیا. کیا ترجمہ دقیق ہے رات کا اکثر حصہ؟ اچھا سوچتے رہیں، جب فقہ الحدیث میں آئے گی بات تو بتاؤں گا. بہرحال صحیح اس طرح کریں کہ رات کا کثیر حصہ گزر گیا، رات کا کثیر حصہ گزر گیا، اچھا خاصا حصہ گزر گیا. پھر آپ تشریف لائے اور نماز پڑھی. پھر فرمایا عشاء کا افضل وقت یہ ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں تو میں یہی وقت مقرر کرتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو پھر سے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھانے میں تاخیر آپ نے کر دی، یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا. پھر آپ جب نکلے تو آپ نے کہا کہ یہی اس کا وقت ہے، لیکن اگر یہ مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں اسی وقت میں عشاء کی نماز یعنی پڑھتا اور پڑھاتا. حدیث کی تخریج اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. پیج نمبر 256، حدیث نمبر 638 اور ایسے ہی 219 خاص جو نمبر ہے. کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، باب وقت العشاء و تأخیرها. کس طریق سے؟ اس طریق سے جو ابن جریج روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اخبرنی المغیرۃ بن حکیم، جو روایت کرتے ہیں ام کلثوم بنت ابی بکر سے. ام کلثوم بنت سے ابی بکر کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا، کہا، پوری نسب مسلم کی پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کچھ فرق ہے جو ابن حجر نے ادھر ذکر کیا. اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ حتی ذهب عامۃ اللیل وحتی نام اہل المسجد ثم خرج فصلی، کہ آپ نے تاخیر کر دی یہاں تک کہ اکثر جو مسجد میں تھے سو گئے. ثم خرج فصلی، پھر آپ نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی. فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتی، جس طرح کی ادھر ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. وقت مکمل ہو گیا. باذن اللہ عز وجل اس حدیث کے متعلق اور جو باتیں ہیں آئندہ درس میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.